ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے سندھ میں یونیورسٹیز اور بورڈ کا ایک معاملہ جس پر اساتذہ سراپا احتجاج ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یونیورسٹیز اور بورڈز میں بجائے ماہرین تعلیم لگانے کے بیوروکریٹس کو لگانے کا پروگرام ہے اور وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں۔ گو کہ بورڈز میں کافی سارے ایشوز پہ باتیں رہیں پچھلے کچھ سالوں سے، نتائج کے حوالے سے بھی کافی بے چینی دیکھنے میں آ رہی ہے، یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی کچھ پالیسیز پر اختلاف ضرور رہا ہے، لیکن یہ والی ایک منطق سامنے آئی یا اس طرح کی ایک تجویز سامنے آ رہی ہے کہ جو بیوروکریٹس کو لگایا جا رہا ہے، اس پر اساتذہ کیا کہتے ہیں اور وہ کیوں اس کو اپوز کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اساتذہ نے تو ایک کھلم کھلا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ اس سے باز رہے ورنہ وہ کسی بھی اقدام تک جا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب پروفیسر منور عباس صاحب نے، جو کہ مرکزی پریزیڈنٹ ہیں سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ آپ کا منور عباس صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید غفران عالم صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں کورٹس کے۔ بہت شکریہ جناب عمران صاحب۔ تو منور عباس صاحب بتائیے کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ آپ اہم ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اس ایشو کی طرح دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے پتہ نہیں کس کے مشورے پہ، کس کے کہنے پہ، جیسے وہ ہمیشہ کر رہے ہیں کچھ عرصے سے، پھر وہی واپس بھی لے لیتے ہیں کہ جناب ہم یونیورسٹیز میں جو وائس چانسلرس ہیں وہ بیوروکریٹس لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جو بورڈ میں جو اعلیٰ عہدے ہیں جیسے چیئرمین بورڈ ہے، کنٹرول ایگزامینیشن ہے یا سیکٹری بورڈ ہے، وہ بھی ہم بیوروکریٹ سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان سے نہیں چل رہا۔ نہ یونیورسٹی وہ وائس چانسلر سب چلا پا رہے ہیں، نہ ہی جو بورڈ ہیں وہ جو ہے وہ اساتذہ چلا پا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو لگاتا کون ہے؟ وائس چانسلر کون لگا رہا ہے؟ جو چیئرمین بورڈز ہیں وہ کون لگا رہا ہے؟ ہمارے سندھ میں جو حکومت ماشاءاللہ چل رہی ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور ان کا چوتھی ٹرم بھی شروع ہو چکی ہے اور ہر باری انہی کی باری ہے، تو ٹھیک ہے لیتے رہیں باری، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہم تو گورنمنٹ ملازم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کم از کم تعلیم کے ساتھ کھلواڑ مت کریں۔ آپ کے پاس بہت سارے محکمے ہیں، آپ جو دل چاہے وہاں کیجئے، لیکن خدا کے واسطے ایک ایجوکیشن اور ہیلتھ، ان دونوں پہ رحم کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وائس چانسلر لگائیں گے یا ہمیں آپ چیئرمین بورڈ لگائیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں میرٹ پہ آپ فیصلہ کیجئے، جو بھی میرٹ پر اترتا ہے وہ کیجئے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، ایک پڑھے لکھے وزیر اعلیٰ ہمارے سندھ کے ہیں، بہت اچھے اور محنتی شخص ہیں، لیکن پچھلے دنوں نے جو ٹی وی پر بات کی ہے جس میں ان کا جو لب و لہجہ تھا، میں تو بڑا حیران ہوں اس کے اوپر۔ انہوں نے کس طرح سے اساتذہ کے لیے بات کی ہے، اس کو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک یا دو کوئی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ آپ کی لگائی ہوئی ہیں، آپ انہیں ہٹائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے انہیں لگایا کیوں؟ ہم تو اس بات پہ اعتراض کرتے رہے ہیں نا کہ آپ وائس چانسلر کس طرح سے لگا رہے ہیں، آپ چیئرمین بورڈز کس طرح سے لگا رہے ہیں، یہ تو ہم اس پر اعتراض کرتے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے یہ چیزیں بابا، ان کی وجہ سے آپ باقی اساتذہ برادری پر تو آپ انگلیاں مت اٹھائیں نا۔ تو لہٰذا ہمارا یہ موقف ہے کہ اس کا نقصان ہمارے بچوں کو ہے، سندھ کا مستقبل جو تعلیمی مستقبل ہے پہلے ہی ان کی مہربانیوں کی وجہ سے تباہی پر پہنچا ہوا ہے۔ اب ان فیصلوں سے کیا چلائے گا بیوروکریٹ آ کے وہاں پر، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے اردو میں بھی کہاوت ہے، اور جو میں کل بھی بات کی تھی، آج بھی ایک مظاہرے میں کرتا آیا ہوں کہ جس کا کام اسی کو ساجھے اور کرے تو ٹھینگا ناچے۔ بھائی اگر آپ کسی اور کو لائیں گے تو پھر ٹھینگا ناچے گا، کام نہیں ہوگا۔ اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب میری آپ سے اپیل ہے، دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ صوبہ سندھ کے کسٹوڈین ہیں، صوبہ سندھ کے حکمران ہیں، آپ پتہ نہیں کتنے عرصے سے آپ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حکمرانی میں مزید اس کو آپ کو حکمران بنائے رکھے، لیکن خدا کے واسطے تعلیم کے ساتھ مت کیجیے۔ ماہرین تعلیم ہی تعلیمی مسائل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، ایک یونیورسٹی کا استاد یا ایک پروفیسر ہی سمجھ سکتا ہے کہ یونیورسٹی کس طرح سے چلائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے امتحانات کے مسائل استاد ہی بہتر جانتا ہے کیسے وہ ہو سکتے ہیں۔ بیوروکریٹس اگر دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے، وہاں سیکریٹریٹ میں آپ چلے جائیے، آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہاں کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پر کس چیز پر جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے، ایک چیز پر ایک معمولی سی NOC آپ کو کیسے ملتی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیا۔ اس لیے ہمارا منہ مت کھلوائیں، پلیز آپ تعلیم پر رحم کریں، یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب غفران عالم صاحب، کراچی یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے نمائندے ہیں آپ ٹیچر سوسائٹی کے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ اچھا دیکھیں، جیسے میرے دوست نے بات کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ لب و لہجہ ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ بات خوش آئند ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور انہوں نے 2 یونیورسٹی میں خرابیوں کی طرف نشاندہی کی، جس میں ایک جو ہے وہ نظامت، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے فائنینسز کے حوالے سے بات کی۔ اتفاق یہ ہے کہ 2015 میں جب ترامیم کی گئی تو اس میں یہی 2 عہدے تھے جو سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ ہمارا جو ڈائریکٹر فائنینس ہے ہمیں وہ بھی سندھ گورنمنٹ دیتی ہے، ہمارا وائس چانسلر
جو لگتا ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی سرچ کمیٹی لگاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر سرچ کمیٹی کوئی صحیح بندہ مناسب بندہ جو ہے وائس چانسلر نہیں لگا سکی تو اس قانون میں موجود ہے کہ آپ کے کہنے پر کسی بھی وقت وہ سرچ کمیٹی اس کی پرفارمنس ریویو کر سکتی ہے, اپنی ریکمنڈیشن دے سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ 2 سال مکمل ہونے پر اس کی اوور آل پرفارمنس کا بھی جو ہے وہ ریویو کیا جانا چاہیے. اور اس کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہ بات اٹھاتے ہیں کہ یونیورسٹی میں اور جامعات کے حوالے سے, کالج کے حوالے سے جب بھی آپ تعلیم کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑیں. لیکن دوسری طرف جو انہوں نے ایک بات کی جس پہ ہمیں بہت دکھ ہے ہماری تمام اساتذہ برادری کو, انہوں نے کہا کہ یہ 17 گریڈ کی CSS آفیسرس کی جاب اگر ہم دیں تو یہ سارے PhD اپلائی کریں گے. ایسا نہیں ہے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو CSS کی تیاری کرواتے ہیں, ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ججز کی تعلیم مکمل کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, MNA MPS کو ہم پڑھاتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ جو ہے وہ مختلف اداروں میں سرو کر رہے ہیں وہ ہم ہی لوگوں سے پڑھ کے جاتے ہیں. تو اگر ہماری کوئی ایسی خواہش ہوتی, یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے CSS کے آفیسرس کو وہ سہولیات دی ہوئی ہیں جو آپ نے اساتذہ کو نہیں دی جو ان کو بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل موجود ہے کہ آپ نے اساتذہ کو ان کی جائز مراعات اور سے محروم کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے شاید یہ خام خیالی ہو سکتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ انٹرسٹ CSS جاب کی طرف ہو. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نہ صرف PhD کرتے کراتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے طالب علموں کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس طریقے سے فوج ہماری جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, اسی طریقے سے اساتذہ جو ہیں وہ چاہے کالج کے ہوں, چاہے اسکول کے ہوں, چاہے یونیورسٹی کے ہوں, وہ جو ہماری نظریاتی سرحدیں اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس اسٹریٹ کرائم اور لا اس کے جو پرابلم چلتے ہیں سارے, اگر ہم پڑھانا چھوڑ دیں اور اگر تعلیمی نظام بیٹھ جائے تو یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اور یہ جو کرائم کا ریٹ ہے یہ اور بڑھ جائے گا. تو میرے خیال سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر اس غلطی کا احساس ہو گیا تو وہ فوری طور پہ اس حوالے سے قانون سازی کریں کہ کس طریقے سے وائس چانسلر کی جو ہے وہ بد انتظامی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن برائے کرم یہ بیوروکریٹس لگانے والا جو سلسلہ ہے اس پہ آپ جو ہے وہ سوچیں. رائٹ, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب پروفیسر اختیار گھمرو صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فپواسا سندھ کے. السلام علیکم جناب اختیار صاحب. اختیار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس ایشو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہمیں موقع دینے کا, اپنا موقف بیان کرنے کا. یہ ایشو جو ہے نا سندھ سرکار نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے پیدا کر دیا ہے کہ بھائی وہ بیوروکریٹس کو VC لگانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ یونیورسٹیز کا اصل مسئلہ پیسے ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں, ان کی بجٹنگ بڑھائی جائے تاکہ وہ بھی دوسری یونیورسٹیوں کی طرح, دنیا کی یونیورسٹیوں کی طرح ترقی کریں. تو ابھی وہ ایک ایکٹ ہے جو وہ پاس کرنے جا رہے ہیں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر لگانے کے لیے. تو اس پہ ہمارا یہ فپواسا سندھ کا احتجاج چل رہا ہے, جس کے حوالے سے آج فپواسا پاکستان کی بھی پریس کانفرنس ہے, ان میں بھی کوئی اناؤنسمنٹ ہونی ہے کہ ملک بھر میں ایک احتجاجی ڈے منایا جائے گا اسی سلسلے میں. جی, تو اس پر اب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا اگر یہ جیسے چاہ رہی ہے گورنمنٹ, اگر یہ ایکٹ اس میں پاس کرا لیتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا لاہ عمل ہوگا آپ کو؟ دیکھیے ہم ٹیچرز اساتذہ ہیں, پرامن لوگ ہیں, ہمارا جو ہے نا وہ احتجاج ہی ہمارا واحد راستہ ہے. اور اسی سلسلے میں کل بھی ہمارا کراچی پریس کلب میں فپواسا سندھ کی کال پہ احتجاج ہے, جس میں SPLA وہ سندھ کے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے, اور کراچی باہر کے جو ہیں وہ دوست ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے, ان لوگوں نے بھی ہمیں کہا ہے کہ وہ بھی ضرور اس میں شامل ہوں گے. اور اس کے علاوہ بلوچستان چیپٹر کے صدر ہیں جو بڑی صاحب, وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. تو یہی ہمارا طریقہ احتجاج کا موڈ ہوگا کہ ہم احتجاج ہی کریں گے. امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس اپنی ہٹ درمی چھوڑے گی, اور گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ بھائی وہ بیوروکریٹس بہتر چلاتے ہیں تو پھر تو ہم اگر ہم سے دیکھیں, اگر ہم ڈیٹیلز دیکھیں, ڈیٹا دیکھیں, تو پھر جو عملیات کا دور ہوتا ہے اس میں تو ملک کی اکنامی کی انڈیکیٹرز بہتر ہوتے ہیں. تو ہم کیا اس کو بہتر کہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہتر دور میں اساتذہ یونیورسٹیز کو بہتر چلا سکتے ہیں. آپ اپنی حد درمی چھوڑیں, سارے کے سارے اساتذہ خراب نہیں ہیں, کوئی قانون سازی کریں, کوئی بہتر کریں. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ میرٹ پہ وائس چانسلر لگائیں, وہ ان کی کارکردگی کو چیک کریں. CM صاحب جو ہے وہ جو کمیٹی, جو سرچ کمیٹی پھر کیا کرتی ہے؟ اگر وہ ساری سندھ سے 3 لوگ بہتر نہیں چن سکتی تو پھر اس کو رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ڈائریکٹ CM صاحب کسی کو بھی بلا کے وہ اپوائنٹ کر دیں. سو مجھے امید ہے کہ سندھ سرکار اس پہ جو ہے نا ضرور غور کرے گی, اور
बिलावल भुट्टो साहब जो PPP के चेयरपर्सन भी हैं, वो तो बाहरी दुनिया से पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज कैसे चलती हैं, उनको कौन चलाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। घुमरो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। जनाब मुनव्वर अब्बास साहब, सर्च कमेटी, जैसे घुमरो साहब भी कह रहे थे कि सर्च कमेटी ने फिर क्या किया? देखिए, ये सवालिया निशान है वज़ीर आला सिंध के ऊपर। जब आपने कहा कि जी वाइस चांसलर्स को मैं हटा भी नहीं सकता और ऐसे वाइस चांसलर लगे हैं, तो सवाल हमारा ये, वाइस चांसलर मैंने, सपला ने या फपवासा ने तो नहीं लगाया, ये वाइस चांसलर जनाब आपकी सर्च कमेटी ने बनाया। इसका मतलब सवालिया निशान आपकी सर्च कमेटी पर है। अभी भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं बोर्ड्स के चेयरमैन्स के लिए। अब आप उसमें देखिए, वो जो सर्च कमेटी है उसमें कितने माहिर तालीम उसमें उन्होंने बिठाए हुए हैं जो उनका इंतखाब करेंगे। अब मेरा तो ख्याल ये है कि इंतखाब पहले से ही हो चुका है, किसी न किसी के बहनोई को, किसी के साले को, किसी के कज़न को लगा देंगे चेयरमैन बोर्ड। तो हम एक तो सबसे पहली बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इंतहाई अदब व एहतराम से वज़ीर आला सिंध से और साथ में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ उनके लिए कि वो सिंध की न सिर्फ सिंध के बल्कि पाकिस्तान की एक उम्मीद है, एक नौजवान है, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, वो जानता है कि कैसे मुल्क की तालीम को बेहतर बनाया जा सकता है। वो प्लीज़ सिंध के तालीमी मसाइल में इंटरेस्ट है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फपवासा के तमाम मुतालबात की हिमायत करता हूँ और हम ऐलान करते हैं इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं हम, इसलिए कि डिग्री कॉलेजेस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आती हैं और ये जब ब्यूरोक्रेट आएगा तो मेरा डिग्री कॉलेज का बच्चा भी सफ़र करेगा, मेरा डिग्री कॉलेज का उस्ताद भी सफ़र करेगा, और मेरे यूनिवर्सिटी का जो उस्ताद दोस्त है वो भी ज़ाहिर इसका सफ़र करेगा। इसी तरह से अगर आप तालीमी बोर्ड में किसी चेयरमैन को लगाते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट को लगाते हैं, तो इसका भी नुकसान जो है वो होगा। आपको मालूम है, आपने कर लिया ना, पिछली हुकूमत में जो केयर टेकर थी, कमिश्नर कराची को लगाया, क्या हुआ? दूध की नहरें बहना शुरू हो गई। तो लिहाजा आप इस बात से बाज आ जाएं। अगर नहीं होंगे, मैं फपवासा के लीडरान से गुजारिश करूंगा कि वो छोड़ें जनाब प्रेस क्लब जाना। प्रेस क्लब में क्या रखा है? आपका एहतजाज हो चुका, आए चलें, हम आपके साथ चलते हैं सिंध असेंबली, चल के घेराव करते हैं सिंध असेंबली का। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जब तक हम सिंध असेंबली नहीं जाएंगे, वहाँ धरना नहीं देंगे, उस वक्त तक ये नहीं मानेंगे। लिहाजा मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फपवासा के दोस्तों को भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो सिंध असेंबली चलें। कॉलेज उस्ताद उनके साथ खड़ा है, शाना बशाना खड़ा है, और ना हम ब्यूरोक्रेट इसमें लगने देंगे यूनिवर्सिटीज़ में, और ना ही हम बोर्ड में लगने देंगे। ये हमारा वाज़ेह ऐलान है। जनाब उफरान साहब, ये बताइए कि जो CM साहब ने ऐसे कहा कि ये असातिज़ा चलाने में नाकाम हो रहे हैं और सर्च कमेटी पे ही मेनली ज़िम्मेदारी आ रही है, उस पर भी बात होगी, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हैं उसमें उसको बेहतर करने में असातिज़ा कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमेशा कहा जाता है कि हम सिर्फ तनकीद करते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से इस खुली ऑफ़र दे रहे हैं कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा बरादरी CM साहब के साथ खड़ी होगी। देखें, मैं सिर्फ मौजूदा सिस्टम की ख़राबी की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। ये जो मौजूदा सिस्टम है, इसमें वाइस चांसलर जैसे एक पुरवकार ओहदे के लिए जो है वो लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, उनको जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के सामने अपेयर होना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, और वो इंटरव्यू देने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उनसे ओवरलुक हो जाती हैं सिचुएशंस, और ये मामला पेश आता है। इससे पहले जो है वो कानून ये था कि जो सर्च कमेटी थी वो माहिर तालीम को पूरे मुल्क से ढूंढती थी और उनको खुद से ऑफ़र करती थी कि अगर हम आपको जामिया का जो है वो ओहदा देंगे तो आप इसको कैसा समझते हैं, जिसमें माजी में बहुत सारे लोगों ने इनकार भी किया, कुछ लोगों ने लिया भी, और बहुत बेहतर तरीके से चलाया। मिसाल के तौर पर आप क्या समझते हैं कि प्रोफेसर अताउर रहमान को ले लें, प्रोफेसर हुद भाई को ले लें आप, क्या ये लोग इस सिस्टम में, मौजूदा सिस्टम में अप्लाई करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस सिस्टम के अंदर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, और इसी के साथ साथ एक सवाल बार बार जो बात उठाई जा रही है कि पूल बढ़ाने की बात है, तो देखें ये कोई स्कूल टीचर या जो है ये किसी प्राइमरी टीचर या ये किसी जो है वो क्लर्क की नौकरी नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत बड़ा एक पूल चाहिए। ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेखुल जामिया का रुतबा है, जो कि बहुत अहम और मेयार का मामला है। इस सिलसिले में अगर आपके पास एप्लीकेंट कम भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास एप्लीकेंट नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे नामवर तालीमदान मौजूद हैं। मैंने अभी जिक्र किया, प्रोफेसर अताउर रहमान है, प्रोफेसर हुद भाई हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे। तो लोग क्यों नहीं मौजूद होंगे? मतलब इनकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो ये चाहते हैं उस कैंडिडेट से कि जो इनको मिल नहीं रहा? देखें, एक एकेडमिक स्टेचर होता है लोगों का, और वो कुछ चीज़ों की वजह से जो है वो अप्लाई करना पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो मौजूदा सिस्टम को जानते हैं अच्छी तरीके से कि उसमें अगर उनको रिजेक्ट किया जाता है तो ये उनकी तौहीन होगी। तो मेरा ख्याल ये है जो इनकी रेपुटेशन है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोग अगर आपको लाना है तो आपको अपने सिस्टम में बेहतरी करनी पड़ेगी। सर्च कमेटी को लोगों को इन्वाइट करने के बजाय खुद जाके तलाश करना होगा मुल्क भर में कि कौन लोग हैं जो इस मुल्क का नाम रोशन करने की जो है सलाहियत रखते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर चलाने की सलाहियत रखते हैं। साथ में बस मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसी के साथ,
ساتھ جو ایک بات کی جا رہی ہے کانٹریکچوئل امپلائمنٹ کی، دیکھیں جامعات میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً تمام جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی ہوتے ہیں، ان کی ریسرچ پروفائلز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو کانٹریکچوئل جابس کی طرف شفٹ کریں گے تو وہ خود بخود جو ہے وہ بہتر مراحت کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی طرف چلے جائیں گے. اور جو ہمارے اسٹیچوٹری باڈیز ہیں جیسے اکیڈیمک کاؤنسل ہے، سینٹ ہے، ایڈوانس اسٹڈیز ریسرچ بورڈ ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. یعنی ہم ایک ایسی طرف چلے جائیں گے جہاں پہ فیصلے اساتذہ پھر نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ بند کمروں میں بیوروکریٹس کر رہے ہوں گے. انہوں عباس صاحب، اب اس سچویشن سے نکلا کیسے جائے؟ دیکھیں بہت آسان ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وزیر تعلیم جو ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں، وہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں، اسٹیک ہولڈر جو ہے فپواسا ہے اور سپلا ہے، ہمیں بٹھائیں اپنے ساتھ. ہم آپ کو جیسے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں پر بات کی، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کا تکبرانہ انداز سے کہہ دینا کہ اب یہ بن چکا ہے اور امپلیمنٹ ہوگا، تو جناب معافی چاہتا ہوں، ہم ایسے آپ کو فیصلے نہیں کرنے دیں گے جو سندھ کے بچوں کے ساتھ، ان کی تعلیمی مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. آپ دیکھیے گا، میں بالکل گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ اگر اس بات کا علم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی پتہ چلا، وہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے. اور بلکہ میرے پاس اور بھی اطلاعات ہیں، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ اطلاعات ہوں گی. وزیر اعلیٰ صاحب تو پتہ نہیں کتنے دن رہیں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب ہیں. بہرحال وہ جب بھی ہیں پوری عمر رہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ پوری عمر رہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہمیں اپنے ساتھ بٹھائیں. ہم ان کو بہت سارے مفید مشورے دیں گے اور جو کہ اپلیکیبل بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہوں گے کہ کوئی ہم مشورہ دیں گے جس پہ عمل نہ ہو سکے. لہٰذا اس بحران سے آپ دیکھیں، سندھ کی جامعات گزشتہ 10 دنوں سے جو ہے وہ تعلیمی بائیکاٹ چل رہا ہے. کیا وزیر اعلیٰ صاحب کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ 10 دنوں سے ہمارے وہ بچے جن کو پڑھنا چاہیے اور وہ جو استاد جس کا کام پڑھانا ہے وہ پڑھانے کے بجائے احتجاج پر آ گیا ہے؟ یہ اس صوبے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ استاد جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ نہیں پڑھا رہا. اس کا مقصد ہی غیر معمولی صورتحال آپ کرنے جا رہے ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے سندھ کے استاد اس کو پسند نہیں کریں گے. رائٹ، غفران صاحب آپ سے لاسٹ کوشچن کروں گا کہ یہ بتائیے کہ اس ساری سچویشن کو ذرا بچوں کو تھوڑا سمجھائیں یا پیرنٹس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیں کہ اس سے ان پر کیا امپیکٹ جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے. دیکھیں آج بھی میں نے کہیں یہ بات کی کہ جو بچوں پہ اس کا اثر پڑنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی استاد وائس چانسلر لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچوں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اسے بچوں کی کمزوریوں اور مجبوریوں کا احساس ہوتا ہے، تو بہت سارے فیصلے کرنے میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے. جبکہ بیوروکریٹس اگر آتے ہیں تو جیسے ہمیں گورنمنٹ اکثر کہتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے اور ہم آپ کی فنڈنگ کم کریں گے، اور یہ دیکھنے میں آیا گو کہ سندھ گورنمنٹ کی یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے فنڈنگ بڑھائی ہے، لیکن فیڈرل ایچ ای سی نے فنڈنگ ختم بھی کر دی ہے. تو جب بیوروکریٹ ہوگا اور اس کو یہ کہا جائے گا تو وہ تو فوری طور پہ فیس جو ہے وہ 30%، 40%، 50% بڑھا کے اس کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کرے گا. اور آنے والے وقتوں میں اگر کانٹریکچوئل اساتذہ ہوں گے تو جامعہ کراچی میں یا سندھ کی تمام جو سرکاری جامعات ہیں اس میں آپ کو اچھے استاد ملیں گے نہیں. اور جب سرکاری تعلیم جو ہے ناپید ہو جائے گی سندھ کے اندر تو پھر ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارے اسکول میں ہوا کہ آج ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں بھیج سکتے. کالجز میں ہمارے جو ہے وہ اساتذہ اتنی محنت کرتے ہیں لیکن اگر وہاں پہ جو ہے وہ سہولیات نہیں دی جاتی تو وہ ان کو جو ہے کوچنگ سینٹرز کا رخ کرنا پڑتا ہے. تیسری طرف اب آپ جامعات کا بھی وہ حال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جامعات میں تعلیم اتنی محدود ہو جائے کہ صرف اور صرف جو ہے لوگوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ بچے. غفران صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور منور عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود رہے. اور ناظرین، کتنی ہی دکھ کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے کہ تعلیم پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے اور تعلیم کے لیے بجٹ زیادہ رکھنے کی بجائے اسے کم کرنے کا سوچا جا رہا ہے، کم کر دیا گیا ہے. کیا یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹس کی، اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں انہیں کم کر دیں، انہیں جو اپنے سہولتیں دے رکھی ہیں وہ کم کر دیں، ان کی جو اتنے 1000 cc کی جو گاڑیاں ہیں وہ کم کر دیں، مفت کے پیٹرول ان کے بند کر دیں، مفت کی بجلی بند کر دیں، ان کے جو درجن بھر ان کی اب میں کیا کہوں کہ ان کے پیر دبانے کے لیے اور انہیں چائے دینے کے لیے اور پانی دینے کے لیے درجن بھر لوگ آپ نے اضافی رکھے ہوئے، انہیں کیوں نہیں کم کر دیتے تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ آگے جائے اور خاص طور پر جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو. اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے میٹرومیٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.